بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنی ہمراہی کی اجازت عطا فرما دی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی دونوں نے کھا لی اور تیسری روٹی بچی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور وہاں سے پانی پیا۔ پھر جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک روٹی جو بچی تھی وہ غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے تو معلوم نہیں وہ روٹی کہاں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، چلو چھوڑو، آؤ ہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی اور فرمایا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یکا یک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئی اور وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے شخص سے فرمایا، اے شخص، تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا ہے، تو سچ سچ بتا کہ وہ روٹی کس نے کھا لی تھی۔ وہ شخص بولا، مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ روٹی کس نے لی تھی۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ آپ علیہ السلام نے شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا، تجھے اس پاک پروردگار اللہ عز و جل کی قسم ہے جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا دے کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی۔ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا حصہ اس کے لیے ہے جس نے روٹی لی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بولا کہ وہ روٹی میں نے ہی چھپائی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، یہ تینوں حصے تم ہی لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا اور اس نے وہ سارا سونا اٹھا لیا۔ اتنے میں وہاں پر 2 شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سارا سونا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اسے قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ جب اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس آدمی نے کہا کہ تم مجھے قتل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو باہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں شخص قتل سے باز رہے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ سونا برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص قریبی بازار سے جا کر کھانا خرید لائے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا برابر آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو وہ دونوں مر جائیں گے اور سارا کا سارا سونا میں لے کر چلا جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ وہاں سونا دیکھ کر ان دونوں کی نیت خراب ہو گئی۔ ان کی نیت میں فتور آ گیا اور ان دونوں نے باہم مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔
چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں بھی وہیں پر ڈیر ہو گئے اور سونا ویسے ہی وہاں پڑا رہ گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو، یعنی جو اس کی لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں دنیا کی لالچ سے بچا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما اور مال کے وبال سے بچا لے۔ نہ مجھ کو دنیا کا مال و زر عطا کر کے، ہمیں تو بس اپنی رحمت عطا کر۔